کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں. لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. پرندے اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر پھیل کر کے روزی روٹی کمانی چاہیے. اللہ بندوں کو روزیاں کمانے کا حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، تم اللہ کی وسیع و عریض سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو. اللہ نے گرچہ ہمارے لیے روزیوں کو لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑے گی. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی. تب اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کے پاس غیب کی خبر نہیں ہے کہ انسان کتنا کمائے گا، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس رہے گا، یا انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنے سال تک جیے گا، اس کی موت کب آئے گی، کہاں مرے گا. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی اس دنیا کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی. اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا، اس راستے سے جاؤں گا، میرے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، تو کیا انسان اس راستے سے جائے گا؟ نہیں جائے گا. آپ اس دنیا کے اندر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر اپنے نبی کے متعلق کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم تھا. اللہ خود فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، اپنے لیے روزی روٹی اکٹھا کر لیتا، اور اس دنیا کے اندر مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی. طائف میں آپ کو کتنا ستایا گیا، طائف والوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، کفار و مشرکین نے آپ کو کتنا ستایا، آپ کے اصحاب کو کتنا مارا پیٹا. طائف جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں سے واپسی میں لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی. اگر آپ جانتے کہ مجھ کو طائف والے ستائیں گے، ماریں گے، تو طائف میں آپ کیوں جاتے؟ اسی طرح سے جنگ احد کے درمیان، جنگ احد میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کفار و مشرکین نے آپ پر کئی وار کیے، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے. اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی، بہت سارے مصائب اور آلام کو آپ نے برداشت کیا. تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ تمام چیزیں جو اس دنیا کے اندر رائج ہیں، یہ ماہ سفر کا مہینہ جو ہمارے سروں پر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ
بہت ساری ایسی بدعات و خرافات کام انجام دیتے ہیں، ایسے ایسے غلط رسوم و رواج کی چیزیں ہمارے سماج کے درمیان رائج ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ماہ سفر سے بدشگونی لیتے تھے۔ سفر کے مہینے میں ایسے کچھ کام، ایسے بڑے بڑے کام یا اہم کام وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ شادی بیاہ یا گھر خریدنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، یا کہیں دور سفر پر جانا ہے، یا ایسی بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس سے بدشگونی لیتے تھے، جبکہ اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے بدشگونی لینے سے، فال نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان کاموں کو کرنے کا رب العالمین سے اخلاص اللہیت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ کچھ مہینے جو ایسے ہیں جو حرمت کے ہیں، تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، اس میں سے 4 مہینے ہیں۔ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں جن میں اللہ نے قتل و خریزی کرنے